کوئی رشتے دار ہے کہ 1 مہینے کے 10 دن کی عجمت کو کیا بتاؤں، میں مدینے اب نہیں جا سکتا. اگر وہ کرم کریں گے تو وہ جہاں بھی کرم کر دیں گے، نہ کہیں سے دور ہے منزل ہے، نہ کوئی قریب کی بات ہے. کہ مدینے کی زمین سے ہمارے رابطے سے نہیں بنے گے، ہم آقا کے رابطے سے بنیں گے. اگر مدینے کی زمین کو تقدس ہے تو جناب رسول کریم کی قدم نے شرف دیا ہے. تو ہم جو بنیں گے اس کی اپنی نظر سے جہاں تم کو بنا دیں، صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ تو تم جو بنو گے آقا کی نظر سے کرم سے بنو گے. اس لیے بڑا ڈرتا رہتا ہوں جی، بڑا خیال سے رہتا ہوں. چیزیں اب بنا کر دیتا ہوں، نہ سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہیں. ادھر کے ورکے ہوتے مشکل میرے لیے ہو جاتے سنبھالنے. کارٹون آ گیا، اس کو کہاں رکھوں کہاں سنبھالوں، وہاں ایسے نہیں تھے جی. تو یہ کرم ہی ہے نا جی. بہت میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، سلام بھیجتے بڑا ڈر لگتا ہوں. اور میں کہتا ہوں میں کیسے پہلے حرم میں بیٹھا رہا، میں کیسے آقا جی کے سامنے سلام کے لیے جاتا رہا، پتہ نہیں تھا. اب شکر کرتا ہوں یہاں پاکستان میں ہوں، امریکہ جانے کو تیار جگہ، مدینے جانے سے بہت ڈرتا ہوں. کسی نے بڑے اچھے شعر کہا ہے کہ دل کہتا ہے یہاں رہ، اور پاس ادب عشق کہتا ہے ادب بھی کوئی چیز ہے، ادب کا خیال نکال کے بے ادبی نہ ہو جائے تو دور ہی رہے اچھا ہے. آقا کرم کر گے تو ہر جگہ کرم کر سکتے ہیں. کہ زمین سے کرم نہیں آئے گا، کرم ان کی ذات سے آئے گا. اس لیے اللہ سے دعا کرنے اللہ ان کی محبت ادب دے. اور یہاں بھی آپ آتے ہیں، باتوں سے بات چلی ہے تو اٹھنا بیٹھنا ذرا خیال کیا کر. جن کی نظریے میں یہ ہے کہ مطلب کے لیے تو آئے، مطلب کے علاوہ ہمارا جو بڑا مطلب ہے خدا رسول کی رضا ہے. جو اس کی رضا میں ہے تو پھر یہاں احتیاط کریں کہ انسان پوڑی سے چڑھے اترے بعد پتہ نہ چلے کوئی سانس لے رہا نہیں لے رہا. لیکن کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ہے. یہ خطوط کے جواب میں پہلے بھی کئی خط آئے ہیں، اب بھی کئی خط آئے ہیں. یہ بھائیوں کا اپنا نقصہ ہے کہ وہ کچھ زیادہ رہتے ہیں تو پھر آپس میں گپیں دروشی چھوڑ دیتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں. ہاں جی، تو پھر وہ چیزوں میں کمی آ جاتی ہے. جو 1-2 دن کے لیے آتا ہے اس کو بڑا خیال ہوتا ہے کہ مجھے 1 دن ملا ہے، میں 3 مہینے 2 مہینے کے بعد پھر پتہ آ نہ سکوں. وہ بازار تک نہیں جا کے ادھر ہی کھا لوں گا. وہ گھڑی کے دروازے کو دیکھے گا شیخ آیا نہیں آیا، اور گھڑی گھڑی سوچے گا کب یہ نعت کھانی شروع کی میں آقا جی کی تعریف سنوں. اندر گھسے گا سنے گا، دعا کے وقت اندر گھسے گا میں دعا میں شامل ہو جاؤں. اور زیادہ رہتے نہ اس کو دعا کی پرواہ ہے، نہ آقا جی کی نعت خوانی کی پرواہ ہے. بس کا گھر کا ماحول ہے، پھر رہا ہے، گا رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی خدا ادب دے، اور بعضوں کو دیکھ کے آپ بے ادب بھی نہ ہو جائے. یہاں سفر کرتے ہیں آتے ہیں تاکہ آپ کو جا کر محسوس ہو کہ میں اللہ رسول کی محبت میں، یا کیونکہ اس آنے میں جو بڑا راز ہے 2 چیزیں آپ کو نصیب ہوں گی. ایک تو آپ کے دل کی مضبوطی، عبادت میں تیزی، اور عشق رسول. کہ آقا جی کہیں گے میری وجہ سے آئے تو نگاہ کریں گے آپ. جب ان کی وجہ سے آپ آئے پھر آپ بے ادب ہوں، پھر وہ نگاہ تو نہیں ہوگی، عفو تو ہو جائے گا، نگاہ تو نہ ہوگی. عفو تو کر دیتے ہیں لیکن فائدہ تو تم کو نہیں ملا. اور جو بھائی رغبت رکھتے ہیں، ہم اس قابل تو نہیں ہیں، ان کے تقاضۂ کرم سے جرت کرتے ہیں کہ وہ کریم ہے، کہ میرا آقا سے تعلق ہو جائے، مجھے آقا کی زیارت نصیب ہو جائے، آقا کی کیفیت کے طور سے دل میں اس چیز کو محسوس کروں. تو پھر اس کو آقا کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. لوگوں کو دیکھ کے نہ چلے، وہ آقا کے مسئلے کو دیکھ کے. یہاں مدینے میں بعض لوگ جاتے تھے عقل مند ہوتے تھے، بعضوں کو غفلت ہوتی تھی. کہتے شخص مدینے میں گیا، اس نے جیسے کچھ غفلت میں تھا لیکن تھا اچھا، لیکن غفلت تھی. تو اس نے دہی کھائی، اس نے کہا دہی جانسی نے اس میں کھٹاس ہے. وہ بھول گیا کہ مدینے کی کسی چیز کو ایسے نہیں کہنا چاہیے. محبت والوں کو تنبیہ ہوتی، سب کو تو نہیں ہوتی ہے. کہتے آقا جی کی زیارت نصیب ہوئی. کہا ہمارے شہر کی دہی کھٹی ہے تو جہاں کی میٹھی ہو وہاں چلے جاؤ. وہ سمجھ گیا، سب کو تو نہیں تنبیہ ہوتی.
ایک شخص مدینے میں کیا کہتے اس کو کسی پولیس والے نے مارا، اس کی کہتے بڑا مضبوط نوجوان تھا جس کے مدینہ شریف کو قتل بھی کر دیا، آقا کہتے کہ میں نے یہاں نہیں بولنا کسی کو، عقل والا تھا۔ تو زمانے میں ریت ہوتی تھی، مدینے میں ریت، فرش نہیں ہوتے تھے، تو کہتے اس کو یہاں جیسے تھوڑا سا زخم آ گیا تھا، ایسے بیٹھا ہوا تھا۔ بھارتی کتنے عقل مند ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی کچھ بھی کر نہیں، اس شہر میں نہیں بولنا ہے جی۔ کہتے ہیں کہ آنکھ کیسے لگی آقا کی زیارت نصیب، اور آقا جس کی گردن پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہماری وجہ سے تم کو تکلیف ہوئی، قربانی دی۔ اپنے شہر میں تو شاید قتل کر لیتا اس کو وہ نوجوان، اپنے شہر میں ہوتا، اس نے آقا کی خاطر، یہ مدینہ ہے آقا کا شہر، کوئی کچھ کہ ہم کسی کو نہیں، اس لیے وہاں جا اچھے برے کو نہ دیکھے، مدینہ دیکھے ادھر کے لوگ ایسے، ادھر کا فلان ایسا، فلان نے مجھے ایسے کیوں نہ کہ، پھر جائے نا، اگر گیا ہے تو اندھا ہو کے جائے، اندھا ہو کے آئے، کوئی پتھر مار دے، کوئی برا بھلا کہہ دے، یہ کہنا آقا کی خاطر سب قبول ہے، آقا کی خاطر سب، ان کی وجہ سے جی قسمت والے ایسے ایسے، دیکھو اس کی قسمت، آقا جی کا کتنا دل کھلا، کتنی سعادت نصیب ہوئی، اور کتنی بڑی بات ہے، آقا جی نے ہاتھ پھیرا اس کی گردن پر اور کہا ہماری وجہ سے تم کو تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کرے ہمارے دل میں کچھ چیزیں آ جائیں، تو بعض بھائی آتے ہیں تو میں اس کے لیے تمنا کرتا ہوں، کیونکہ آقا جی کہتے ہیں انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا، تب ہوگا جو اپنے لیے چاہے اپنے بھائی کے لیے چاہے۔ اس میں بہت سی چیزیں آ سکتی، کوئی اچھا مکان چاہتا تمہارے لیے چاہتا بری باتوں کو مل جائے بھی ٹھیک ہے، کوئی چاہتا میں خوشحالی میں رہوں، یہ تم بھی خوشحالی میں تو ٹھیک ہے، کوئی کہتا میری تنگ دستی سی بھی تنگ دستی بیچاری کی رہوں، یہ بھی اچھا ہے، یہ سب شامل ہے۔ آقا جی کہتے ہیں ایمان جو اپنے بھائی کے لیے پسند ہے خیر، یہ سب خیر ہے، لیکن ایک شخص پسند کیا مجھے آقا جی مل جائے، میرا رب نہ ٹوٹے اور ان کو بھی مل جائے نہ ٹوٹے، یہ بھی خیر ہے۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہوں، اللہ کی قسم، میں 24 گھنٹے اسی چیز میں پریشان رہتا ہوں، صبح سے شام تک، میرا خدا تو سے رب نہ ٹوٹے، اور یہ بھائیوں کے لیے چاہتا ہوں، تو بری بات ہے اچھی بات ہے، میں آپ کے لیے چاہتا ہوں آپ کا اللہ سے آقا سے ربط ہو جائے، وہ ربط قیامت تک رہے، اس ربط میں آپ آقا کو دیکھیں، آقا کی باتیں سنیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، جیسے ان کی مرضی پر ہے، وہ زور پر نہیں ہے، کیونکہ چاہیں تو ان کی حکمت ہوتی، کسی سے بلا واسطہ بات کر لیتے ہیں، کسی سے واسطے سے نہیں کرتے، کسی کے ذریعے سے کہہ دیتے ہیں، اس سے بھی اس کو تقویت بڑی ہو جاتی ہے۔ مثلا ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو غیبی ہوتی ہیں، نہیں پتہ ہوتی ہیں، وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں، پھر وہ اس کو بتاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ تو اس میں انسان کا ادب ہونا چاہیے، جو وہ حکمت اختیار کریں ہمارے لیے، آپ کے لیے میں یہی چاہتا ہوں، آپ سے بھی ہم کلام ہوں بلا واسطہ یا بالواسطہ، وہ ان پر ہے، تو تبھی ہوگا کہ قابل تو نہیں ہے، منہ سے تو نہیں کہہ رہے، لالچ رکھنی چاہیے، جو چیز کی لالچ رکھتا ہے تو ان وسائل کو نہیں چھوڑتا، کہ منہ سے بولے نہ بولے، آپ کسی چیز کو چاہتے ہیں تو ان وسائل کو، اسباب کو نہیں چھوڑیں گے، ایسے کہ آقا جی کو آپ چاہتے ہیں تو ان کے ادب کے وسائل اور کرم کے وسائل اور وہ نہیں چھوڑیں، اور منہ سے بولنا بے ادبی ہے، اسی کہتے ہیں نا دل میں لالچ رکھے، منہ سے نہ بولے کہ مجھے زیارت ہو، میرا رابطہ ہو، کس لائق نہیں، لیکن دل میں کیا اگر کرم ہو جائے تو ان کا احسان ہے، میں تو قابل نہیں، لالچ رکھے دل میں، اور ادب کی وجہ سے نہ بولے کہ رکھتے چاہتا تو ہوں لیکن اس قابل نہیں، بول نہیں سکتا ہوں، جیسے کسی نے بڑے اچھے شعر کہیں، کہنے کو میں کہہ نہ سکوں، کیا شعر ہے؟ کہنے کو میں کہہ نہ سکوں، اللہ میرے مجھ کو ان سے ملا، یعنی چاہتا تو ہوں کہہ نہیں سکتا ہوں، میں کجا وہ کجا، کیسا ادب ہے دیکھا، کہنے کو میں کہہ نہ سکوں، آپ کو پتہ ہو کتنا اثر رکھتے ہیں، ان کا اثر ایسا ہے، آپ میں کیا مثال دے سکتا ہوں،
خاموشی اچھی ہے. میں آپ کے لیے یہ چاہتا ہوں، اپنے لیے بھی چاہتا ہوں، خدا کرے میری یہ مراد پوری ہو، آپ کی پوری ہو. ہاں جی، اور آپ کے دل میں آقا جی کے لیے ادب اور بہت جگہ اور سب قربانی ہے. تو ذرا احتیاط کیا کریں یہاں آ کر، ان باتوں میں، چیزوں میں، ہنسنے میں، بولنے میں. ایک دوسرے کو دیکھ کے نہ چلیں، جو تعلیمی اس پہ چلیں گے. دوسرا ایسا خاموشی سے جواب نہ دے، چپ ہو جائے گا. ہاں تو میں آپ کے لیے چاہتا ہوں، تو بتاؤں آپ کے حق میں برا ہوں؟ اچھا، تو اللہ تعالیٰ کرے ہمارا آپ کے رابطے کی صورت پیدا ہو جائے. اور جو الفاظ کہتے ہیں خدا کے کرم کے تقاضے کو دیکھ کے کہتے ہیں، آقا کے کرم کے تقاضے کو دیکھ کے کہتے ہیں. اور دل میں یہ لالچ رکھیں، ہر وقت زبان سے نہ کہیں. اور کبھی دل میں اگر غلبہ آ جائے محبت کا، بے اختیاری ہو، اس میں معافی ہوتی ہے. لیکن بناوٹ کرنا، جان بوجھ کے کہنا نہ کیا. اور جیسے کہ بناوٹ نہیں ہے، ہاں جی تمہارا دل تمہارے بس میں نہیں ہے، پھر آپ ان کو کچھ کہتے ہو، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے کہ ادب والا ہے، اس کے بس میں نہیں ہے، نہیں برداشت کر سکتا دوری. ہاں جی. اور جب تک تمہارے بس میں ہے، دل میں لالچ رکھے، زبان سے نہ کہیں مجھے زیادت ہو، یہ ہو. دل میں کہیں پتہ تو آپ کو ہے، کہنے کی تو میں کہہ نہیں سکتا، میرے اللہ مجھ کو ملا کہ آپ کہاں میں کہاں. یہ اس کا مطلب سمجھ گئے نا آپ؟ اچھا ہم چلتے ہیں، کوشش کریں گے ہم اوپر آئے، تھوڑا بیٹھے. نہ بھی آئے تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ شہرت سے کام نہیں چلیں گے، جیسے شہرتیں کرنی، دکھانا اور یہ کرنا، شور مچانا مائکروفون میں. اگر نیت اچھی ہو گیا کوئی حرج نہیں، لیکن یہ اس سے کام نہیں بنے گا، یہ دل کے خلاص سے بنے گا آقا جی سے. ہاں ان چیزوں سے، شور مچانے سے نہیں بنے گا، بڑی بڑی دیگیں پکانے سے. ساری رات دیگوں میں ہی لگا رہا، یہ غم کو بھول گیا. اس چیز کو حاصل کرنا، ان چیزوں میں نہیں زیادہ لگ جائے. ابھی کسی نے کہا ماشاءاللہ تمہارے بھائی طریقت میں لاہور میں وہ 33 دیگیں پکائی ہیں. میں چپ ہو گیا، کیونکہ 33 دیگیں پھر ساری رات دیگوں کو ہی پوچھتے رہیں گے. کوئی بوٹیاں کھاتا رہے گا، کوئی بریانی کھاتا ہے، کوئی حلوے کھاتا رہے گا. یہ تو اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو تعلیم دینی چاہتی، سادہ کھانا رکھو، کچھ رکھو، اور زیادہ عبادت میں، ظالم میں، خدا کی محبت میں رات گزارو، غم میں گزارو، اس سے معافی سے گزارو کہ رات ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے. ہم اس چیز میں لگو تاکہ کھلے. تم دوسری کاموں میں لگ گئے، دیکھو میں ایگوں میں، آسانی سے ہو گئی جب. ہم بس کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا سب پر، ان پر بھی ہم پر بھی. لیکن یہ باتیں کرنی تو چاہیے نا. اچھا جی اب کوشش کریں گے اوپر آ کے، نہ بھی آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں جی توبہ اب بھی کرتے، کل بھی کرتے، اور کرتے کرتے مریں گے انشاءاللہ. آقا جی کو ضرور راضی کر لیں گے انشاءاللہ. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہتے ہیں جی؟